ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ العصر میں اللہ فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، یقیناً یہ انسان خسارے میں گھرا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس خسارے سے مستثنا ہے. ان کی خوبی یہ ہے، آمنو، وہ سب سے پہلی خوبی اپنے اندر یہ رکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں. وعملوا الصالحات، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں. اور فرمایا تیسری خوبی یہ ہے وتواصوا بالحق، وہ ہمیشہ حق کا توصیہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں. اور چوتھی خوبی، چوتھی صفت ان میں یہ ہوتی ہے وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کا توصیہ بھی کرتے ہیں. لفظ تواصوا پر گزشتہ گفتگو ہوئی تھی کہ ارض واسیۃ، اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس زمین پر مسلسل کاشتکاری ہو اور اس زمین سے مستقل سبزہ بھی اگے، پھل بھی اگتا رہے.
اگر اس زمین پر کاشتکاری نہ ہو تو وہ زمین ارزن تو ہوتی ہے لیکن واسیۃ نہیں ہو سکتی. اگر اس پر کاشتکاری ہو اور وہ پھل نہ دے تب بھی واسیۃ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تواصو باب تفاعل سے ہے اور تفاعل کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے. یعنی ایک شخص صبر کی تلقین کرے اور سامنے والا صبر بھی کرے گا تو یہ حق کا توصیہ ہوگا. قرآن کریم پہ اگر آپ غور کریں تو تقریباً 108 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صبر سے متعلق گفتگو فرمائی ہے. صبر سے متعلق یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں 108 دفعہ صبر سے متعلق بات کی ہے اور کئی مقامات پر صبر کا حکم دیا ہے. تقریباً 18 مقامات پر اللہ نے صبر سے متعلق صرف گفتگو نہیں کی بلکہ صبر کا حکم دیا ہے. صبر ہے کیا چیز؟ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا. کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو روک لیں، یہ صبر ہوگا. صبر کا معنی ڈٹ جانا، استقامت دکھانا، برداشت کرنا. اور صبر کہتے ہیں عربی زبان میں، صبر ایلوے کو بھی کہتے ہیں. ایلوے کو، ایلوا ایک بہت کڑوی بوٹی ہوتی ہے جو انسان کے خون کو صاف کرنے والی دواؤں میں استعمال ہوتی ہے. یہ بوٹی شدید کڑوی ہوتی ہے. آپ میں سے کسی نے اگر صافی پی ہو تو وہ شدید کڑوی ہوتی ہے. یہ ایلوا بھی کڑوا ہوتا ہے، یعنی صبر کا معنی کڑوے گھونٹ بھرنا. اور نمک کو عربی زبان میں ابو صابر کہتے ہیں. ابو صابر، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو انسان کھانا نہیں کھا سکتا، اس کی کڑواہٹ اسے برداشت نہیں ہوگی. اس لیے عربی زبان میں نمک کو ابو صابر کہا گیا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ برداشت کرنا پڑے گا. میرے دوستو بزرگوں، یہ صبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. صبر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے 99 ناموں میں سے، صفاتی ناموں میں سے 2 نام، ایک الصبار، بہت زیادہ صبر کرنے والا، الصبور، ہمیشہ صبر کرنے والا. رب اپنی اس صفت کی جھلک اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات متضاد بھی ہیں. جہاں وہ صبر کرتا ہے وہیں پر اس کا غصہ بھی ہے، لیکن اس کی صفات عدل کے اندر ہیں. اس کی صفات کے اندر زیادتی نہیں ہے، عدل ہے. لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ رب نے انہیں منع کیا ہے کہ یہ لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. تکبر رب کی صفت ہے، یہ لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. غصہ یہ اللہ کی صفت ہے. جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ غالب ہے، عزیز ہے. رب کہتا ہے یہ بندوں میں نہیں ہونی چاہیے، میں بندوں میں تکبر کو پسند نہیں کرتا. لیکن وہ صبار ہے، وہ اپنے بندوں میں صبر والی کیفیت ضرور پسند کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا میں انسان پہ اگر زیادتی ہو جائے تو فوراً بدلہ لینے کو دوڑتا ہے، لیکن روئے زمین پر اربوں لوگ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں.
رب چاہے تو ان سے بدلہ لے سکتا ہے، انہیں عذاب میں فوراً مبتلا کر سکتا ہے، لیکن رب صبور ہے، صبار ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے، شاید اب آ جائے، شاید اب باز آ جائے، اب یہ گناہ چھوڑ دے، اب یہ لرزشیں چھوڑ دے، وہ صبر کرتا ہے اور اسے مہلت دیتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی صفت عدل غالب آتی ہے اور وہ پھر اس کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ صبر کرنا ایسی عظیم صفت ہے کہ اللہ نے بطور خاص انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے۔ اللہ نے تقریباً 28 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد رب فرماتا ہے کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ میری صفت ہے، یہ میرے پیغمبروں کی، انبیاء کی، رسولوں کی صفت ہے، تو یہ ایمان والوں میں بھی ہونی چاہیے، یہ مومنوں کی بھی خوبی ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، آگے فرمایا والصابرین والصابرات۔ یہ مومن مسلمان مرد ہے یا عورت ہے؟ قناعت کرنے والے مرد ہیں یا عورت ہیں؟ مومن وہی ہوتا ہے جو سچ بولنے والا مرد ہوتا ہے یا سچ بولنے والی عورت ہوتی ہے؟ اور ان مومن مسلمان مرد و عورتوں میں خوبی یہ ہوتی ہے والصابرین، کہ مرد صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصابرات، اور خواتین صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ یہ صبر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں، یہ صبر بڑی ہی عزم و ہمت کی بات ہے۔ اللہ نے جب اپنے پیغمبر علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی تو اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، اے پیغمبر صبر کیجئے جس طرح باہمت انبیاء نے صبر کیا تھا، کیونکہ یہ صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، انسان کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو بعض دفعہ نقصانات میں گھر جاتا ہے۔ رب کہتا ہے اگر تم صبر کرو گے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا یہ صابروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبر کن باتوں پہ کرنا ہے؟ مجھے اپنا وہ موضوع بھی یاد ہے جو میں نے سورہ فاتحہ کے ضمن میں بیان کیا تھا کہ یہ صبر عظیم ترین عبادت ہے، اور اس کے ضمن میں میں نے جو گفتگو کی تھی انشاءاللہ آج وہ گفتگو نہیں ہوگی، آج مختلف ہوگی۔ اس کے ضمن میں نے گفتگو کی تھی کہ صبر کئی مقامات پر کرنا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اللہ رسول کی اطاعت میں صبر کرنا ہے۔ میں نے گفتگو کی تھی صبر عن المعصیہ پر، گناہ سے بچنے میں صبر کرنا ہے، اور ایک تیسرا میں نے بتایا تھا صبر علی الایذاء، جسے آپ صبر علی الابتلاء بھی کہتے ہیں، کہ آزمائش پر، تکالیف پر صبر کرنی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اس کو مختلف کریں گے اور قرآن کریم کی ایک آیت سے دلیل لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صبر کن کاموں پر، کن باتوں پر کرنا ہے؟ فرمایا والصابرین، صابر تو وہ ہوتے ہیں فی البأساء والضراء وحین البأس، جو بیماری میں صبر کرتے ہیں، فی البأساء، بیماری میں صبر،
والضراء وحین الباس، غربت میں صبر کرتے ہیں وہ لوگ، جنگی حالات میں، کشیدہ حالات میں صبر کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء، یہ ایمان والے، یہ صبر کرنے والے، یہ غربت میں صبر کرتے ہیں۔ بأسا کہتے ہیں تکلیف کو، پریشانی کو، وہ جو غربت سے پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو انتہائی غربت ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عروہ نے سوال کیا، عروہ بن زبیر، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں، دین کی باتیں سیکھتے تھے اور پیغمبر کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ ایک دن سوال کرنے لگے، ام المومنین یہ بتائیے ہجرت کے وقت کیا حالات تھے؟ ام المومنین فرماتی ہے، اے بیٹا تو نے کیا سوال کیا ہے؟ وہ دور بڑا تنگی کا تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی مہینے ہو جاتے تھے ہمیں صحیح طور پر کھانا پینا نہیں ملتا تھا، کئی دن ہمارے چولہے ٹھنڈے رہتے تھے، اتنی غربت تھی۔ پھر فرمانے لگے عروہ، اے ام المومنین یہ بتائیے پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے تھے؟ اس روایت کے الفاظ ہیں فما کان یعیشکم، آپ زندگی گزران کیسے گزارتے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا، اے بیٹا الاسودان، اس وقت ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، التمر والماء، ایک کالی چیز وہ کھجور تھی، کھجور کھاتے تھے بس، اور پانی پیتے تھے، بس یہ دو چیزیں تھیں جن پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے کچھ پڑوسی انصار تھے، ان کے پاس کچھ جانور تھے، وہ دودھ بھیج دیتے تھے، اللہ کے پیغمبر ہمیں فیسقیناہ، اللہ کے پیغمبر وہ دودھ ہمیں پلا دیتے تھے، اتنی غربت۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے غربت سے تنگ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ سوال کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر اتنی مشکلات ہیں، اتنی تکالیف ہیں، اور غربت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اصبر یا ابا سعید، اے ابو سعید خدری اس بات پہ تو صبر کرنا ہے، اس بات پہ صبر کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بعض دفعہ غربت سے تنگ آ کے لوگ خودکشی بھی کر رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، بے صبرے ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کو رب سے اچھی امید ہوتی ہے، جن لوگوں کو رب پر یقین ہوتا ہے، ان کی کیفیت صبر والی ہوتی ہے۔ یا ابا سعید اصبر، اے ابو سعید صبر کر، اس لیے کہ کیفیت کچھ اور ہے، ہم نے ہجرت کی ہے، کچھ لٹے پوٹے آئے ہیں، کچھ اپنا ساز و سامان مکے میں چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے۔ اے ابو سعید فإن الفقر، یہ فقیری جو ہے، یہ غربت جو ہے، الی من یحبنی منکم، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے قریب آ جاتی ہے۔ ہر ایک کے قریب نہیں آتی، یہ حدیث سمجھنے کی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھ لے کہ جو شخص مسلمان ہوگا وہ تو غریب ہو جائے گا، یہ ہجرت کے حالات ہیں۔
پیغمبر نے فرمایا جو شخص ہجرت کر کے میرے پاس آتا ہے تو یہ غربت اس کو پکڑ لیتی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو سعید اب حالات کشیدہ ہے، ایسا کر لو، یوں کر لو، مانگنا شروع کر دو، یہ طریقہ اپنا لو۔ آپ نے فرمایا اصبر یا ابا سعید، اے ابو سعید خدری، میں تمہیں کیا بتاؤں، جو شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ رہا ہے، میرے دین کو قبول کر رہا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جس طرح پہاڑ پہ سے آپ ایک ڈول پانی کا بہا دیں کتنی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے، فرمایا غربت اس کے قریب اتنی تیزی سے آ رہی ہے۔ لیکن ابو سعید خدری نے صبر کیا، اور وہ امت کے بہت بڑے عالم کہلائے، اللہ نے انہیں مقام عطا کیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر کہنے لگے لقد رأیتنی، اور لوگوں تم مجھے اتنا خوشحال دیکھ رہے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے اصل میں، لیکن بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا۔ اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 70 سے اوپر ان کی تعداد تھی، اور حالت ان کی یہ تھی کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، پہننے اوڑھنے کو نہیں ہوتا تھا۔ اور اس روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ ان اصحاب صفہ کی غربت کا یہ عالم تھا، کھانے پینے کو تو تھا نہیں، جو اوڑھتے تھے بعض دفعہ سینہ کھل جاتا تھا، بعض دفعہ آدھی پنڈلیاں تک کھلی رہتی تھیں، اور بعض دفعہ اس سے اوپر تک کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ کیا چیز اوڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ کہنے لگے لوگو تم دیکھتے ہو لقد رأیتنی، کہ میں بڑا ہی خوشحال ہو گیا ہوں، وَإِنِّي لَأَخِّرُ، حالانکہ میں وہ آدمی ہوں کہ جو گر جایا کرتا تھا، فیما بین رسول اللہ الی حجرت عائشہ، اللہ کے پیغمبر کے ممبر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا میں بعض دفعہ وہاں گر جایا کرتا تھا، مغشیاً، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کہنے لگے اتنی غربت تھی، بھوک لگتی تھی لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی فرماتے ہیں لوگ مجھے دیکھ کر، میں گرتا بھوک کی وجہ سے تھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون لگ گیا ہے، کوئی دیوانگی لگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے اسے مرگی لگ گئی ہے۔ اور وہ لوگ میری حالت کو درست کرنے کے لیے اپنے پیر، اپنے جوتے میری گردن پہ رکھتے تھے کہ اس کو مرگی ختم ہو جائے، اس کا جو جنون ہے وہ ختم ہو جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وما بی من جنون، اس وقت مجھے کوئی پاگل پن، کوئی دیوانگی نہیں ہوتی تھی، الا الجوع، لیکن ہاں میں بھوکا ہوتا تھا۔ غربت پہ صبر کرنا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے، ان مقدس ہستیوں نے غربت پہ صبر کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرا وعدہ ہے کہ ابھی آپ کی حالت غربت والی ہے، وَلَلْآخِرَةُ، لیکن آخر وقت ایسا آئے گا کہ وہ بہتر ہوگا اس زندگی سے جو ابھی آپ کو میسر ہے۔ اور پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے
کہ جہاں پیغمبر کے گھر میں، صحابہ کے گھر میں اتنی غربت تھی، وہیں اللہ نے اتنی خوشحالی دی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 4 سواریاں تھیں، 4 سواریاں، 4 سواریاں۔ ہم ایک سواری اس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے۔ ایک چھوٹی سی سواری، تنخواہ دار آدمی ہو اور اس کے پاس بائک ہو، اس کا پیٹرول ہے، اس کی ٹیوننگ ہے، یہ چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایک سواری، پیغمبر علیہ السلام کے پاس 4 سواریاں ہیں، اور ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ 9 بیویوں کا تاریخ میں آتا ہے، اناج، غلہ، کھانے پینے کی اشیاء پیغمبر علیہ السلام ایک سال کے لیے ڈلوا دیتے تھے۔ ایک سال کا راشن 9 گھروں میں۔ غربت کا یہ عالم کہ کھانے پینے کو نہیں ہے، اور ان 9 بیویوں کو الگ الگ گھروں میں رکھا، الگ الگ گھروں میں، اتنی فراوانی دے دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر کے دور میں ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، اپنے شاگردوں سے نہیں، اپنے آپ سے کہنے لگے، اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگے، اور ایک رومال سے، ریشم کا رومال، قیمتی رومال، اس سے ناک صاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے ابو ہریرہ، وہ دن بھی تھے جب تو گر جاتا تھا، اور آج ریشم کے قیمتی رومال سے اپنی ناک صاف کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ خوشحالی صبر کی وجہ سے ملی تھی۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی تھی۔ کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کے وقت غریب تھے، لیکن صبر، استقامت، ہمت دکھائی، اور غربت میں صبر کرنا تھا۔ رب نے قرآن میں کہا ہے والصابرین فی البأساء، یہ لوگ تو غربت میں صبر کرتے ہیں، رب نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا۔ وحین البأس والضراء، دوسری چیز کیا ہے کہ یہ لوگ بیماری میں بھی صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ آج کل اللہ محفوظ رکھے، ایسی بیماریاں ہیں جو دائمی ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس مریض کی کیفیت کیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا اگر بیماری میں بھی صبر کریں تو یہ حقیقت میں مومن ہے۔ اللہ نے بطور خاص ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کر دیں۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہنے لگے شیطان مجھے بہکا رہا ہے میری بیماری کو لے کر، کبھی میرے گھر والوں کو چھوڑ جانے کو لے کر مجھے بہکا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، وہ ایسا بندہ تھا کہ اسے ہم نے صبر کرنے والا پایا، بڑا صابر تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کی بیماری چند دنوں کی، چند مہینوں کی نہیں تھی، 18 سال سے زیادہ بیمار رہے، اور ایسی بیماری، ایسا مرض تھا کہ جسے دیکھ کر گھر والے، بیوی بچے سب چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جو ان کا ساتھ دیتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے غربت، بیماری کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، بڑا صابر آدمی تھا، اور میں ہم نے اسے شفا دی۔ ارکض برجلک، اے ابو ایوب اپنی ایڑی کو زمین پہ مارے، ھذا مغتسل بارد وشراب، اس میں غسل بھی کر لیں، اس سے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی آپ کے لیے نعمت ہے۔ آپ اندازہ کریں صبر، بیماری پر صبر۔
کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، میرے دوستو بیماری پر صبر یہ ہے کہ شکوہ زبان پہ نہ ہو۔ لوگ واویلا بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو مومن ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو صبر بیماری پر ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون تشریف لائی اور انہیں مرگی کی بیماری تھی، اور کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ جب مرگی کا دورہ ہوتا تو وہ بے حجاب ہو جاتی تھی، پردے کا خیال نہیں رکھ پاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ادعو اللہ ان یشفعنی، اے اللہ کے پیغمبر دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا ان شئتی دعوت اللہ، تو اگر چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، فشفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ، اور اگر تو وَإِن شِئْتِ صبرتی، اور اگر تو صبر کرے تو وَلَا حساب عَلَيْكَ، تو پھر تجھے اللہ حساب و کتاب سے بری کر دے گا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اچھا بس اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ لگا کرے تو میرے پردے کا خیال رہا کرے، میں صبر کروں گی۔ بیماری پر صبر کرنے والے پر پیغمبر علیہ السلام نے اس خاتون کو فرمایا اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی لا حساب علیک، پھر تجھ پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تجھے رب بری کر دے گا۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص جس کی بینائی سلامت تھی، اور یہ حدیث جب میں اس حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اپنی جماعت کے یہاں مسجد کے کچھ بزرگ ساتھی یاد آ گئے تھے، بیماری کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ جمعوں کے خطبوں میں پہلے سے شریک ہوتے تھے۔ ہمارے ان کو کیا کہتے تھے ڈاکٹر صاحب، باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ ایک اور بابا تھے، ان کا نام کیا تھا؟ معین بابا۔ معین بابا بیماری ضعیفی کے باوجود پابندی کے ساتھ آتے تھے اور پہلی صف میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حالانکہ نمازیوں کو اعتراض بھی تھا کہ یہ معین بابا لیٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کمر کی تکلیف تھی۔ ایک موقع پر مجھے کہنے لگے کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں لیٹ بھی جاتا ہوں، آپ بتائیں مجھے شرعی طور پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ لیٹ بھی جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے بھائی نعیم کے والد بیماری کے باوجود، کمزوری اور ضعیفی کے باوجود مجھ سے پہلے آ کر وہاں کونے پر کرسی لگا کر وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں مجھے وہ پڑھ کے وہ بزرگ یاد آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کو دو محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں۔ دو محبوب چیزیں اس کی آنکھیں ہیں۔ نعیم بھائی کے والد کی جب میں خطابت پہ آیا تھا آج سے 6-7 سال پہلے، تو ان کی آنکھیں صحیح تھی، وہ مجھے دیکھتے تھے اور سلام کرتے تھے، اور آخر میں چند سالوں میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا
جس کو اللہ تعالیٰ دو محبوب چیزوں سے آزما لے، ثم صبر، پھر وہ صبر کرے، اس پر صبر کرے۔ چاہتے وہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ میں کمزور بھی ہو گیا، دیکھ بھی نہیں سکتا، اب میں مسجد کیسے جاؤں گا جمعہ سننے کے لیے؟ بہانہ تھا ان کے پاس اور صحیح بہانہ تھا، لیکن باوجود اس کے صبر کرتے تھے۔ فرمایا جس نے ثم صبر، اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، نابینا ہو گیا، ثم صبر، پھر اس نے صبر کیا، عوضت منہ الجنہ، میں اسے اس کے بدلے جنت دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ان بزرگوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دو آنکھیں لے لی، اس پر صبر کیا، فرمایا اس کے بدلے جنت دے دوں گا۔ صبر اتنا ضروری ہے، آج ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی جسم میں تھکاوٹ ہو جائے، تھوڑی سی خنکی پھیل جائے، کہا جی موسم ایسا ہو گیا، عجیب سا موسم ہو گیا ہے۔ ایک شخص دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے صحابہ میں شریک ہو گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا من اہل النار، یہ شخص جہنمی ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں صبر سے متعلق کہ صبر کتنا ضروری ہے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر صبر کتنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نے اسے جہنمی قرار دے دیا ہے، یہ تو بڑے شوق اور ذوق سے آیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ کا موقع آیا، فلما حضر القتال قاتل قتالا شدیدا، اس نے جہاد میں شرکت بھی کی اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، بہادری کے جوہر دکھا دیے۔ فَأَصَابَهُ جَرَاحَةٌ، اور اسے اس جنگ میں، اس لڑائی کے اندر ایک زخم لگ گیا، زخم گہرا تھا۔ صحابہ اکرام نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا انہا من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اور اس نے تو بہادری کے بڑے جوہر دکھائے ہیں، حتیٰ کہ وہ غازی بن کے آیا ہے لیکن وہ زخمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو من اہل النار، وہ ابھی بھی جہنمی ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سنا فَقَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَن يَرْتَابَ، لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑا ہے، جہاد میں شریک ہوا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے کوئی نہ کوئی خطا ہو رہی ہے۔ لوگوں کو شک ہونے لگا اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں وہ مر گیا ہے یا وہ زخمی ہے، لیکن وہ حقیقت میں زخمی تھا۔ جب رات ہوئی تو اس شخص سے وہ زخم برداشت نہیں ہوا، فلما کان من اللیل لم یصبر فقتل نفسہ، اس سے اس بیماری پر، اس زخم پر، اس تکلیف پر صبر نہیں ہوا، فقتل نفسہ، اس نے خودکشی کر لی۔ زخم کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، صبر نہیں کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ فاخبر النبی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ وہ شخص اس طرح زخمی ہوا تھا، آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا
آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمانے لگے اشہد انی عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حقیقت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ثم امر بلالا، پھر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا انہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمۃ، جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، ظاہری دکھلاوے والا مسلمان نہیں، بلکہ جس کے دل میں اسلام ہو وہ داخل ہوگا۔ اور تم لوگ تردد کر رہے تھے کہ وہ جہاد میں بھی لڑا ہے، وہ مسلمان بھی ہو گیا ہے، فرمایا تم اس چیز کی پرواہ نہ کرو، اس لیے وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ، اللہ اس دین کی تائید و نصرت کے لیے کام اگر لینا چاہے بالرجل الفاجر، تو ایک گناہگار سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اگر اس نے جہاد صحیح طور پر کیا ہوتا تو وہ صبر کرتا اور کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا، لیکن تم یہ سن لو وہ جہنمی تھا، وہ فاجر تھا۔ اگر اللہ نے دین کی مدد لی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ گناہگاروں سے بھی لے لیتا ہے کام۔ بیماری پر صبر کرنا ہے اور جنگ کے کشیدہ حالات میں بھی صبر کرنا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی جذباتی ہو کر، فلاں لوگ آ جائیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمارے پاس اسلحہ رکھا ہوا ہے، فلاں ملک نے حملہ کر دیا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو کہ بس مقابلہ ہو جائے، ایک دفعہ حملہ کر دے بس۔ فرمایا اس بات کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن ہاں جب ایسے معاملات آ جائیں، واقعتاً جنگ ہو جائے، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا لقیتموہم فاصبروا، جب ان سے ملاقات ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑنا ہے۔ حالات کشیدہ ہو جائیں تو ڈٹ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں اس واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے صحابی کو آپ علیہ السلام نے 10 افراد ان کی معیت میں دیے اور ان 10 افراد کو ایک مہم پر بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کر مشرکین کی خبر لے کر آؤ۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جن لوگوں کی جاسوسی کے لیے گئے تھے، خبر لانے کے لیے گئے تھے، انہیں کسی نے اطلاع دے دی کہ اللہ کے پیغمبر نے 10 صحابہ کو بھیجا ہے اور اس طرح وہ تمہاری کاموں کی نگرانی کے لیے آئے ہیں۔ قبیلہ حذیل کے لوگوں کی جاسوسی کے لیے، قبیلہ حذیل کے 200 تیر انداز نکلے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے، ان لوگوں کے قدموں کو تلاش کرتے ہوئے، یہ راستے میں کچھ کھجورے بھی کھا کے نکلے تھے، ان گٹھلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام پر یہ 10 صحابہ سیدنا عاصم بن ثابت کی معیت میں موجود تھے۔ یہ 200 صحابہ، یہ 200 تیر انداز ان 10 صحابہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں وحین الباس، جو مشکل حالات میں بھی ڈٹ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ عاصم بن ثابت کہنے لگے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور ان سے مقابلہ کیا۔ میرے دوستو، جو صبر کرتے ہیں ان کی غیبی مدد ہوتی ہے،
سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا، ان کے ساتھیوں نے بھی مقابلہ کیا، اور ان 10 میں سے 7 افراد سیدنا عاصم بن ثابت سمیت شہید ہو گئے، ڈٹ گئے تھے۔ اب جو 3 صحابہ بچے تھے، مشرکین نے تیر اندازی روک کر انہیں یقین دلایا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، اگر تم بھی لڑو گے یہی حال ہوگا۔ سیدنا خبیب اور ان کے 2 صحابہ وہ ان کی بات سن کے اس پہاڑی سے اتر آئے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ میرے دوستو، اس واقعے میں سیدنا عاصم بن ثابت نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اور مقابلے کے دوران انہوں نے دعا کی تھی، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ اپنے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم گھر گئے ہیں، ہمیں گھیر لیا گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ لوگ گھر گئے ہیں، وہ بات پہنچ گئی، غیبی مدد آ گئی۔ جب یہ عاصم بن ثابت شہید ہو گئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ عاصم بن ثابت چونکہ ان کا سربراہ تھا، اس کے اعضاء کاٹ کے لیا، جو اعضاء جس کے ذریعے پہچانا جا سکے کہ یہ عاصم بن ثابت کی لاش ہے، اس کے اعضاء کاٹ کے لے آؤ ہمارے پاس۔ میرے دوستو، جو صبر کرتے ہیں ان کی غیب سے مدد آتی ہے۔ یہ قبیلہ حذیل کے لوگ ان کے اعضاء کاٹنے کے لیے جب آ گئے تو اللہ رب العالمین نے مکھی ٹائپ کے کچھ جانور، کالا سا ہوتا ہے بھڑ، اللہ نے اس کا جھنڈ بھیج دیا، اور وہ جھنڈ آ کر ان مشرکین کو کاٹتا رہا، اور سیدنا عاصم بن ثابت کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ جو لوگ کشیدہ حالات میں تنگ ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی کی فوتگی ہو جائے اس پر صبر کرنا ہے۔ بس آج کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ مومن ہر حالت میں صبر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، اور اس حدیث کے بعد میں اپنے ٹاپک کو مکمل کر رہا ہوں۔ فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا ہی پیارا اور بہترین ہے، حیرت انگیز ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیشہ صبر کرتا ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ صبر کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ انہیں جنت میں ان کا استقبال کروائے گا اور کہے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، تم نے جو دنیا میں صبر کیا تھا تمہیں دنیا میں بھی دیا ہے۔ صبر کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے۔ اجرہم مرتین بما صبروا، صبر کرنے والے کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک دنیا میں کہ رب اس دنیا میں اس نے جس بات پہ صبر کیا ہوتا ہے رب اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں رب فرمائے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، جنت تمہارے لیے ہے، تم نے صبر کیا ہے۔ وَحَرِيرًا، اور نقشہ کیا کھینچا ہے رب نے، وَحَرِيرًا، اور تمہارے لیے ریشمی لباس ہے۔ ریشمی لباس یہ شاہانہ ہوتا ہے، بادشاہ لوگ پہنتے ہیں، ریشم کا لباس، قیمتی لباس۔
فرمایا کل قیامت کے روز تمہاری زندگی عیش والی ہوگی، تمہیں باغ و بہار دیے جائیں گے اور تمہیں ریشمی لباس زیب تن کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی صبر کا توصیہ کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صبر سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ کتاب الازکیاء میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے، اور کتاب الازکیاء کے اندر یا تو عقل و دانش کی باتیں ہیں یا کچھ لطیفے ہیں، لیکن وہ لطیفے وہ سچے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تابعی عمران بن حطان، بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور ایک دن جب اس بیوی نے بناؤ سنگھار کیا تو اور خوبصورت لگنے لگی، تو یہ اپنی بیوی کو غور سے دیکھنے لگے۔ بیوی کہنے لگی اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، رب نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی اور اتنی خوبصورت بیوی دی ہے۔ کہنے لگے اس کا مطلب تو یہ ہے پھر ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی یہ سن کے کہنے لگی ہم دونوں اس کا مطلب ہے جنتی ہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ وہ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا جنتی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی ہے، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے، لیکن یہ بات تم یہاں کیوں فٹ کر رہی ہو؟ وہ بیوی کہنے لگی میں اتنی خوبصورت ہوں، مجھے دیکھ کر آپ رب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت بیوی دی ہے اور میں صبر کرتی ہوں۔ اب امام ابن جوزی نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عمران بن حطان بدصورت آدمی تھے۔ بیوی کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں، آپ شکر کرتے ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی صبر کی توفیق دے اور ہمیں بھی جنت کا داخلہ دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم